صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیۃً تحفۃً عاجزانہ پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کو نگاہ مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ والا بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنا دے۔ تو ایمان آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ایمان بندہ رفتہ رفتہ کماتا ہے، اور یہی کمائی کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے کہ ایمان کی دولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی فقیری، حضوری، اسیری اور فقیری میں زندگی، بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری میں زندگی گزار کر آنا، یعنی محمد رسول اللہ والے بن کر آنا، یعنی اللہ کے بندے بن کر آنا۔ تو ہم انسان بھیجے گئے تھے اور بندے بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ہم تبھی بنیں گے جب ہم اللہ کے سب سے جو محبوب بندے ہیں محمد رسول اللہ، جب ہم ان کی اطاعت، فرما برداری اور تابع داری میں زندگی گزاریں گے، یعنی بندگی والے بندے بن جائیں گے۔ حدیث مبارکہ جو آج ہم جس کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس نیت اور دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس سے ہمیں تزکیہ، طہارت، تقویٰ اور نگاہ مصطفیٰ کی تربیت، صحبت کی تربیت بھی عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کے نور سے ہمارے من پاک ہوتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیت لے کر بیٹھا کریں، اللہ اس حدیث پاک کے نور سے میرے من میں جو شیطان نے فطور ڈالے ہوئے ہیں وہ دور کرتا جائے۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ شیطان گندگی ڈالتا ہے، اللہ اور اس کا رسول وہ صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، تو اس سے پھر رفتہ رفتہ من روشن اور پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، جو کہ ایک مومن اپنی زندگی کے آخری دم تک کرتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان حملے بھی آخری دم تک ہم پر کرے گا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں بھی آخری دم تک اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، اللہ کی آیات سے نور لینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے نور لے کر من کے سارے فطور اور اندھیرے ہم نے دور کرنے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی مقصد، کوئی نیت لے کر بندہ بیٹھے، گھر سے نکلے تو پھر ہی سودا لے کے جاتا ہے نا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، نیت یہ رکھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اعلیٰ ترین، جب آپ اعلیٰ ترین نیت لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اعلیٰ ترین سودا اور نقطہ اور نور اور ہدایت کا وہ لمحہ ضرور آپ لے کر جائیں گے جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ جو ہم نے شروع کی تھی منہاج السوی کی حدیث نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں، اور جب وہی بات جو آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی، جب کوئی بات بار بار آتی ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی شان بہت بلند ہے، تو ہم بھی رفتہ اس کی معرفت اور حقیقت کو سمجھ کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے باتیں بعض دفعہ آیات میں بھی اور حدیث میں بھی بار بار آتی ہیں، وہی باتیں بار بار آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات دہرائی جا رہی ہے، نہیں، وہ بات دہرائی نہیں جا رہی ہوتی، اصل میں وہ بات آگے بڑھائی جا رہی ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نرسری میں بھی بچے پڑھتے ہیں اور پھر وہ جی سی ایس ای میں بھی پڑھتے ہیں، تو پڑھتے تو ہر کہتے ہیں نا کلاس میں ہے، لیکن درجے آگے آگے ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس نیت سے
حدیث مبارکہ میں باتیں دہرائی جاتی ہیں کہ آپ اس بات کو اب آگے لے کے جاؤ اور آگے بڑھاؤ اپنی زندگی میں، اور زیادہ اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہتے ہوئے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اور یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ اگر یہ بات دوبارہ آپ کو سنوائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی روحانی، ایمانی اور نورانی ترقی کے لیے ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو مجھے پتہ ہے، اب میں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں اس کی اب زیادہ، پہلے سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا، اور جو حضرت عمرو مرہ جہنی نے بیان کیا ہے کہ قبیلہ قدا کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا حیاتی یا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے حال کے اور ہمارے اعمال کے گواہ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بھی ہیں اور صحابہ کرام کے بھی تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلی گواہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہمیں ملی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملی ہے، وہ کون سی گواہی ہے؟ سب سے پہلی گواہی جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارا تعلق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، تعلق مصطفیٰ جس کو ہم آج بھولے ہوئے ہیں، ہم بس کہتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پیدائشی کلمہ گو اور پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن آپ کو یہ غور فکر کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کی گواہی یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ کس نے سمجھایا کہ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ احد نہیں، اللہ نے حالی کہا، اللہ نے کہا ہے قل، اے میرے محبوب آپ ان سے کہیے۔ تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے در پر آنے سے پہلے اللہ الصمد قل هو اللہ احد کہنے، اللہ کو احد کہنے سے پہلے اللہ کی صفات اور اللہ کی عظمت اور معرفت پانے سے پہلے کیا؟ قل، وہ جو قل کہہ رہا ہے نا میرا محبوب محمد رسول اللہ، اس قل کے در پہ پہلے آ جاؤ، پہلے یعنی کہ اس کے در کے منگتے بن کر بیٹھو، جو بھی تمہیں چاہیے، رحمت چاہیے اللہ کی بارگاہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو بھی تمہیں شروع سے لے کر قرآن کے شروع سے دیکھیں اینڈ تک جو بھی چاہیے، حمد چاہیے تو بہترین حمد الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ بہترین حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کر کے ہمیں دکھائی، اسوہ حسنہ سے ہمیں سمجھائی، تو ہمیں تزکیہ کر کے ہمیں عمل کرنا سکھایا، ہمیں اخلاق اپنے خلق عظیم سے، اپنے اعلیٰ ترین اخلاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا عملی دستور عطا فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کچھ بھی لینا ہے، حمد ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رحمت ہے، انعمت علیہم کی صحبت ہے، تقوی کا زاد راہ ہے، ایمان کی دولت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ سے وفا ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی قربت ہے، اللہ کی بخشش ہے، یا اللہ کی جنت ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ کے در سے ملے گا وہ در مصطفیٰ سے ہو کر ملے گا۔ پہلے قل والے کے پاس ہمیں جانا پڑے گا جو گواہ ہے۔ یہ پوائنٹ تھا کہ اگر میں گواہی دوں، دیکھیں وہ صحابی کہہ رہا ہے اگر میں گواہی دوں یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ کے کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا؟ وہ گھر بیٹھے یا اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی یہ ایمان کی تصدیق کر سکتا تھا، لیکن جو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کہہ رہا ہے نا یا رسول اللہ، یعنی ان کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ میرے ایمان کے گواہ بنتے ہیں کہ میں جو آپ کی تعلیمات ہیں ان پر اگر عمل کروں، میں گواہی دوں، آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی رحمت سے گواہی دوں، آپ کی اطاعت سے گواہی دوں، یعنی میرا ریفرنس آپ ہو۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، آپ
کسی جگہ کوئی کام کروانے جائیں تو آپ کا کوئی ریفرنس ہونا چاہیے، بھائی کس ریفرنس سے آپ آئے، کس نے آپ کو بھیجا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کس نے آپ کو بھیجا، کس کس سے آپ کو پتہ چلا۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینا چاہتے ہیں یا عبادت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ریفرنس بھی تو ہو نا۔ اللہ کہے گا یہ تو نے نیک امال، جو تو سمجھ رہا ہے نیک امال ہے یا جو میں نے عبادت کی ہے، اللہ پوچھے گا اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ کس نے تمہیں کہا تھا کہ یہ امال نیک ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اس سے اللہ کو محبت ہے، کیسے تمہیں پتہ چلا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے اگر ہم نے اس لاہ عمل پر، اس دستور پر، کلمہ طیبہ کا ہم نے درجے اور منزلیں طے کی ہوں گے، تو پھر ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں محمد رسول اللہ نے بتایا، انہوں نے سمجھایا، وہی ہماری یعنی سفارشی تھے، سمجھانے والے تھے، داعی تھے، ہمارے مربی تھے، ہمارے استاد۔ رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور ہمیں جس پر چلنا ہے وہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ یہی سفارش تو قبول کرے گا، یہی تو پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ، اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بغیر وسیلے کے، بغیر کسی کی کہتے ہیں نا سفارش کے، یعنی کہ آپ کا کوئی ضامن ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جیسے ہوتا ہے نا، آپ کے ضامن ہیں، آپ کے ایمان کے ضامن ہیں اور آپ کے کلمے کے سفارشی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میں نے انہیں یہ کلمہ سمجھایا تھا کہ دیکھیں ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، کچھ پتہ ہے یہ بات؟ آدم علیہ السلام کا بھی کلمہ، نوح علیہ السلام کا بھی کلمہ، کہ کیا تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں لا الہ الا اللہ، یعنی صفی اللہ، یعنی وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی صفات سے بنایا، اپنی شان سے بنایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اس طرح ہر نبی کا اپنا سر ہوتا ہے کلمہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا اور سمجھایا اور ہم تک پہنچایا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے عاجزانہ ہے، محمد رسول اللہ۔ یعنی دوسرے انبیاء نے دیکھیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کلمہ سمجھایا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے موسیٰ کلیم اللہ۔ تو محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کلمہ جو اللہ کی بارگاہ سے انہیں دستور اور منشور دیا گیا وہ محمد رسول اللہ، وہ محبوبیت کا کلمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی خوبی نہیں بیان کی کہ میں کلمات اللہ والا ہوں یا روح اللہ والا، نہیں، کوئی خوبی نہیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتہا کی عاجزی اور بندگی اور اللہ سے محبوبیت، یہ محبوبیت کا کلمہ ہے، کون سا؟ محمد رسول اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ساری شانیں اور صفات ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھا ہے، یہ بندہ بڑا یعنی کہ سمجھدار ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں یہی ہمیں سمجھایا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کی اطاعت میں، محبت میں، رحمت میں، برکت میں، عزت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ یہ در ایک ہے، صرف ذاتیں دو ہیں، ذاتیں دو ہیں لیکن در ایک ہی ہے۔ میں یتی رسول، اللہ کہتا ہے جس نے میرے اس رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو در مصطفیٰ اصل میں در خدا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بھی ہمیں سمجھایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ سے محبت کا ثبوت دو، وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کہتا ہے پھر میرے اس محبوب کی جس سے مجھے محبت ہے تم اس کی پیروی کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ حضرت نے دیکھیں یہاں پر ایک مقام پر فرمایا تھا کہ نہ خدا ہو نہ جدا ہو، خدا ہی جانے کہ تم کیا ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ خدا ہی جانتا ہے آپ کی حقیقت کہ آپ کیا ہیں، نہ خدا ہو نہ جدا ہو۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا ہیں، اللہ کی وفا ہیں، اللہ کی عطا ہیں، اللہ کا نور ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی آپ کے اوپر عطائیں ہیں، اللہ آپ کی رضا کا طالب ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر فاصلہ کیا ہے۔ اتنی قرب، اتنی قربتیں، اتنی محبتیں، اتنی چاہتیں، حلوتیں، جلوتیں ہر جگہ
محمد رسول اللہ، جنت کے پتے ذرے، جنت کے کہتے ہیں نا ستونوں پر، درختوں پر، حوروں کے سینوں پر، ہر جگہ اللہ نے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ اس لیے پھر ہر بندہ جو کہتے ہیں نا جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی ہوتے ہیں نا شیخ وغیرہ، سارے عاجز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چپ کر جا بہر علی، اتھے جا نہیں بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان صرف خدا ہی جانتا ہے، اور اللہ کی کیا عظمت ہے وہ صرف رسول اللہ ہی جانتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا جتنا ہمیں محدود سا علم دیا گیا ہے قرآن اور حدیث پاک کے وسیلے سے، جس طرح ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا رکھا ہے، تو ہمارا تو علم بہت محدود ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم وہ بندے نہیں ہیں جو حقیقتوں اور معرفتوں والے ہیں اور جن کے پاس بڑے اسرار و رموز ہیں۔ ہم تو بڑے کہتے ہیں نا بنیادی، ابھی تو ہم پہلے قدم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم حلال حرام کریں نہ کریں، جائز ناجائز کے چکر میں ابھی تو ہم یہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ہم وہ جو اعلیٰ درجے کا علم ہوتا ہے وہ ہم عاجزوں کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا یہ بیسک جو علم ہے، جو بنیادی علم ہے، جو کہتے ہیں نا آپ کی جڑ میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے کہ نسبت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے پہلے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کے گواہ ہیں، آپ کے لیے قرآن کے گواہ ہیں، پھر آپ کے رحمان کے ساتھ گواہ ہیں۔ یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا نا، آپ کے باقی جو تعلق ہے نا، قرآن سے تعلق ہے یا ایمان آپ کمانا چاہتے ہیں یا رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں بھی ساری کمزور اور وہ بھی پھر کم یعنی درجے کی رہیں گی، جب تک آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا سب سے زیادہ محبت، یعنی کہ میری جب تک مجھ سے نہیں کرو گے نا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، یعنی اپنی جان مال اولاد سب سے بڑھ کر۔ یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ اس لیے نہیں کہ میرے سے محبت، اس لیے فرمایا تھا کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو تم پھر ایمان کی طرف دوڑو گے، پھر قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے، پھر رحمان کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے، اور پھر جنتان والے بن جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تو اس محبت کی حکمت ہی نہیں سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنا آپ دکھا کر، اپنی ذات کو سامنے رکھوا کر اصل میں رب سے ملاتے ہیں، ملانے کا ذریعہ، اور ذریعہ بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا ایزی بنا کے دکھایا، یعنی کہ صرف یہ دیکھیں فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو سب سے زیادہ، میری محبت تمہیں پار لگا دے گی۔ یعنی کہ جب تم میری ادا، میری وفا، میری ثنا، میری کہتے ہیں نا رضا اور میری بارگاہ سے تزکیہ اور میرا اتباع لے کر چلو گے نا، مجھ سے شدید محبت کرو گے اور میری پیروی کرتے ہوئے آؤ گے نا، تو پھر یہ پیروی تمہیں آخرت میں نبی کی غلامی اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو کر دے گی۔ لیکن ہم نے اس کی حقیقت سمجھی نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری محبت جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو جو حقیقت بتا رہی ہوں، ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی کمزور ہے۔ کمزور ہے کہ نہیں؟ میں کہتی ہوں اتنا تعلق آپ کا اپنے کہتے ہیں نا زوج سے اور اپنے بیٹے سے اور اپنے خاندان سے زیادہ مضبوط ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اس سے بھی کمزور ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے من کو دیکھیں، ہمیں کیا نظر آئے گا، کتنے پرسنٹ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کا سارا ہمارا جو من ہے نا، جب تک محبت مصطفیٰ میں ہم فنا نہیں ہو جاتے نا، فنائے رسول کے بعد پھر یعنی کہ اطاعت رسول اور محبت رسول کی سٹیج آتی ہے۔ ہم تو بیٹھے بٹھائے محبت کر لیتے ہیں کسی سے، اگلے لمحے پتہ بھی نہیں ہوتا محبت کی تھی کہ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں محبت کے، میں آپ کو بتاؤں، معنی اور مفہوم کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہم محبت سمجھ رہے ہیں میم محبت میم مطلب پتہ نہیں محبت میرے مطلب تک ہے، میرے مفاد تک ہے، جہاں میرا مفاد پورا نہیں ہوا وہاں میری محبت ختم شد، تو بندہ بھی گم شد۔ تو ہونا کیا چاہیے، اصل محبت وہ ہوتی ہے
میں آپ کو بتاؤں، جو ادا سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی وفا سے، ادا سے، وفا سے، ثنا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جاؤ، اتنے فنا ہو جاؤ کہ خود سے بے خود ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، خود سے بے خبر ہو جاؤ، اتنے نبی کے کہتے نا نظر ہو جاؤ، اتنے نبی کے در کے فقیری میں گم ہو جاؤ کہ خود سے ہی تم بے خبر ہو جاؤ۔ یہ ہوتی ہے ادا وفا۔ پھر جو چاہے حالات ہو میرے، جو چاہے میرے اوپر گزر جائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے نہیں ہٹنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ وفا سے نہیں ہٹنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی میں فنا ہونے سے نہیں پیچھے ہٹنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نہیں ہٹنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہیں ہٹنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی یعنی رضا سے نہیں ہٹنا۔ مجھے آپ بتائیں ہم کرتے ہیں اسے؟ اگر ہم اس طرح چلنے والے ہوتے نا تو ہم حقیقی مومن ہوتے، ایمان والے ہوتے اور در مصطفیٰ کے منگتے ہوتے، لیکن ہم نے تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیا ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی تو پوائنٹ میں کہتی ہوں، خالی نعت پڑھ لینا دیکھیں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں میں نے نعت پڑھ لی، میں تو بھائی عاشق رسول کا خود ہی میں نے ایک بنا کے نا ادھر بیج، اس کے اوپر میں نے لکھ لیا عاشق مصطفیٰ، وہ میں نے لگا لیا کیونکہ میں نا نعت پڑھ کے آئی ہوں، کیونکہ میں میلاد سے ہو کے آئی ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں جتنے میلاد میں اٹینڈ کروں گی، یہ بھی ہم لوگوں کا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھتے ہیں میں اس سارے میلادوں پہ جاؤں گی نا تو پتہ نہیں میں اتنی اعلیٰ درجے کی بنتی جاؤں گی۔ میں آپ کو بتاؤں میلادوں سے بھی وہاں کو نا فساد، وہاں سے فساد لے کے بندہ آتا ہے۔ میلاد سے پہلے اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جہاد، اپنے نفس سے جہاد، نفس کشی۔ دیکھیں صحابہ کرام یہی تو کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے، یعنی آپ یا رسول اللہ آپ بتائیں، یعنی کہ آپ بتائیں میں شروع اپنی بندگی کا سفر کروں، میں آپ سے محبت نسبت شروع کروں۔ رسول اللہ سے فرما رہا ہے، عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ میرا یہ جو عمل ہے کہ اگر میں شروع کروں آپ سے نسبت اور اللہ کی بندگی تو یہ کیسا اللہ کی نظر میں ہوگا۔ وہ رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں حاجی بھی ہوں یا رسول اللہ، میں نا نمازی بھی ہوں، میں صحیح بھی ہوں، میں غنی بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں جری بھی ہوں، یہاں تک آ گیا ہوں، اور میں غازی بھی ہوں، نفس کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ نہیں، اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ یہ چیزیں ذرا غور کیا کریں، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے اپنی ذات کا، اپنی یعنی کہ کہتے ہیں نا درجے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کیا ہوں تو کیا نہیں۔ وہ آ کے کیا سب سے پہلے تو وہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا وہ سب سے پہلے نفس کشی کی بات کرتا تھا، یا رسول اللہ میں نفس کشی شروع کرنے والا ہوں، اور وہ بھی نفس کشی یہ نہیں کہ اپنے والوں نفس کشی بن کے بیٹھا ہوں، اور یعنی کہ کیا نفس کشی میں بن کے بیٹھ جاؤں تو اپنی طرف سے، لیکن مجھے کوئی رستہ دکھانے والا نہ ہو۔ آپ کو پتا کسی رستے پہ آپ نے چلنا ہو تو پہلے راہبر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، نہ کہ بندہ چلتا جائے، نہ پتہ لگے جا کہاں رہا ہوں، نہ پتہ چلے کہ پیچھے کوئی مجھے رستہ دکھانے والا ہے بھی کہ نہیں، نہ راہبر کا پتہ نہ رستے کا پتہ۔ ہمارا تو یہ حال رہا ہے، نہ ہم نے راہبر کو ساتھ لیا، نہ ہم نے رستے کا تعین صراط مستقیم، نہ ہم نے زیادہ تقویٰ کا زیادہ راہ، نہ ہم نے سوچا، نہ ہم نے منزل پر قدم یعنی کہ نظر رکھی کہ میری نظر کہاں ہونی چاہیے، رضائے خدا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، بس ہم چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور زندگی کہتے ہیں نا مہلت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک نسبت نہیں بنائی راہبر سے، راہبر سے اپنی نسبت نہیں بنائی۔ راہبر سے نسبت ہوگی تو وہ مجھے گائیڈ کرے گا نا۔ راہبر سے میں نے اگر تعلق ہی نہیں بنایا، راہبر سے دیکھیں تعلق نہیں بنایا، نسبت نہیں بنائی، اور راہبر سے میں نے تزکیہ نہیں لیا، راہبر سے میں نے تربیت نہیں لی، راہبر سے میں نے تقویٰ نہیں لیا، تو پھر آپ سوچیں میں جا کہاں رہا ہوں۔ اسی لیے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ کبھی ہم نفس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، کبھی ہم کیا اپنی خواہشات کے پیچھے میں گڑے ہوتے ہیں، کبھی حسرتیں ہمیں گرا رہی ہوتی ہیں،
کبھی ہماری خواہشیں رلا رہی ہوتی ہیں، کبھی ہم بیماریوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس رستے پہ، کس ٹریک پہ جانا ہے۔ اگر ہم نے سفر شروع کرتے ہی رہبر کو ساتھ لیا ہوتا، ان کی نظر، ان سے تعلق، ان سے نسبت، ان کی تابع داری، ان سے تزکیہ اور تربیت لے کر ہم چل رہے ہوتے، تو وہ جو مرشد ہوتا ہے، وہ جو رہبر ہوتا ہے، وہ پھر نظر رکھتا ہے، وہ قدم قدم پہ نظر رکھتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں، میرے مرید ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم در مصطفیٰ کے منگتے اور مرید ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں نا، گہری راز کی بات ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، پیری مریدی ہم لیتے ہیں، پیری مریدی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ میرے پیر کی میرے اوپر نظر ہو اور وہ مجھے قدم قدم، پیر پیر مجھے چلائے، کہاں؟ شریعت میں، طریقت میں، اطاعت میں، محبت میں، اتباع میں۔ یہ پیر کا کام ہوتا ہے۔ اور مرید جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ منگتا بن کے بیٹھ جاتا ہے، تاکہ مجھے میرا پیر ہے، جو میرا مرشد ہے، وہ مجھے اللہ کی رضا کی منزل اور ہر قدم میرا اتباع مصطفیٰ میں مجھے کہے کہ اٹھاؤ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، آج کل ملتے ہیں ایسے پیر؟ نہ ایسے پیر ملتے ہیں، نہ ایسے مرید ملتے ہیں جو قدم قدم پہ تزکیہ، طہارت، تربیت، تابع داری اور تقوی اور تعلق والے ہوں۔ نہیں ملتے۔ اسی لیے جو پیری مریدی ہے نا آج کے دور میں آپ کو بتاؤں، وہ بالکل ایک فلاپ کیس ہے، ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ جو اصل ہونی چاہیے تھی نا پیری مریدی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ یہ تھا کہ میں تربیت پاؤں، کسی کی توجہ میں میری تربیت ہو رہی ہو، مجھے تقویٰ مل رہا ہو، مجھے تزکیہ مل رہا ہو۔ لیکن آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں؟ بس نذرانے لے کر اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور اب اپنا وکارہ کر کے تو اپنی شان و شوکت گدی دکھا کے تو اگلا بندہ ادھر کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی بیچارہ گڑے میں گڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے تیری خیر ہے ستے حیران نے تینوں، تو اتھے بیٹھا رہا، میں ایتھے بیٹھا رہا، تیرا بھی ادھر وقت گزر رہا ہے، میری بھی ادھر شان بیٹھ رہی ہے۔ تو یہاں سے جو پیری مریدی کا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بھی لوگوں نے نا کانسیپٹ خراب کر دیا ہوا بالکل۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پیری مریدی بڑی عظمت اور شان والا ایک، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنی تربیت میں انہیں تزکیہ، انہیں طہارت اور تربیت دیتے تھے اپنی توجہ سے، اور تقویٰ دیتے تھے۔ یہ ہوتا ہے ایک مرشد، ایک پیر کا کام۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا رہی ہوں کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ میرے پیر بھائی 80 بھی جو ہوتے ہیں، اس طرح ہمیں پیر مل جاتا ہے جس طرح کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس کو پیر میں کس کو لوں، ہے نا؟ ہم پیر اس کو لیتے ہیں جس کو جو خود اتنی پیڑ میں ہے، دنیا کی پیڑ، دنیا کے دردوں، دنیا کی خواہشوں، ہم اس کو پیر بنا لیتے ہیں۔ وہ ہماری جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے، وہ پیر نکال دیتے ہیں۔ جو نہیں بھی تھا وہ پیر دے کے میں چلا جاتا ہے، اور جو لینا چاہیے تھا، جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ پیر اس کا بھی بیڑا گرک کر کے پیر چلا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ ہو رہا ہے۔ عام میں جنرل ایک بات کر رہی ہوں، لیکن اللہ کے بندے بھی ہیں ایسے، جیسے ہمارے پیر علاؤ الدین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، جیسے ہمارے شیخ القادری ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو حقیقت کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے کہتے ہیں نا ولی ہیں، لیکن ان تک ہماری رسائی بہت مشکل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی تعلیمات تو ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو جذب کرنے کے لیے آگے سینے نہیں ہیں، سینے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے سینے بھی تو ہوں جن پر نور کا، اللہ کے نور کی بارش ہو تو وہ سینے جذب کر لیں، لیکن ہمارے جو سینے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ شیطان کے اکڑ میں، جکڑ میں، سحر میں، مکر میں اتنے وہ سخت ہوئے پڑے ہیں، سیاہ ہوئے پڑے ہیں کہ نور کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ رمضان آئے، جمعے آئے، کتنی دفعہ لیلۃ القدر آئی، قرآن سامنے پڑا ہے آنکھوں کے، پر ہم تو تاج سے ماتری ہوتے، کیونکہ شیطان کے اتنے پردے حجابات ہیں کہ نور چاروں طرف ہے، ہم اندھے بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو اب یہاں پہ کسی کی نظر چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ نظر کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں ویسے بھی تو اللہ کے بندے دیکھیں علم بانٹ رہے ہیں، نور بانٹ رہے ہیں، لیکن وہ یہاں کے پردے کیسے؟ یہاں کے جو پردے جو شیطان نے ہمارے ڈالے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے پھر آپ کو کسی کی نظر چاہیے، کسی کی صحبت چاہیے، کسی کی قربت چاہیے۔
یہ مقصد ہوتا ہے بلا کے بٹھانے کا کہ وہ جو پردے ہیں تمہارے سینے کے وہ گھر بیٹھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ گھر بیٹھے شیطان دن رات آ کے چاروں طرف سے تیرے پر حملے کرے گا. تیرے سینے پہ تو حملے کرتا ہے شیطان. تیرے پاس یہ بھی نہیں، تیری یہاں بھی قسمت خراب، تیرے پاس یہاں بھی محرومی، تیرے پاس یہ بھی کمی. اس طرح شیطان ہمیں ڈاؤن کر کے پھر آخر ہمیں ڈپریس کر کے گرا دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن جب آپ کسی انعمت علیہم کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کے نور سے، آپ سمجھ رہے ہیں، پھر وہ بندے کا نہیں ہوتا. قرآن کا نور، رسول اللہ کا نور، در مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے، جس سے آپ کو پھر کیا ملتا ہے؟ پھر آپ کو تقویٰ، طہارت، تزکیہ، تربیت اور نور ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان نے پردے برسوں کے ڈالے ہوئے تھے نا، اندھیرے، جو اس نے ہمارا دل پتھر بنایا ہوا تھا، سیاہ بنایا ہوا تھا، وہ اندھیرے چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. دل کی سختی دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، سیاہی دور ہونی شروع ہو جاتی ہے. دل کے اندر نور آنے کا کوئی رستہ بن جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک رستہ بھی آپ سوچو بن جائے، ایک کونا بھی بن جائے نا اندھیرے کمرے میں، اگر ایک کہیں کونے سے ہلکی سی بھی روشنی آنی شروع ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس روشنی کو پھیلا پھیلا دیتا ہے. جتنا آپ آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، وہ جو اللہ نے آپ کے دل کے اندر سختی ہٹا کے، پردے ہٹا کے اندر نور کی کرن ڈالی ہے نا، جیسے جیسے آپ آئیں گے، جیسے جیسے آپ بیٹھیں گے، جیسے جیسے آپ غور و فکر کریں گے، جیسے جیسے آپ تقویٰ، طہارت اور تزکیہ لیں گے نا، وہ جو اندر آپ کی سیاہیاں تھی نا، وہ جو اندر اتنا اندھیرا تھا دل کے قلب کے اندر کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اپنی خوبیاں ہی ساری نظر آتی تھی، ہاں جی، نمازی، قاری، صحیح، غنی، وہ شیطان کے لگائے ہوئے لیبل تھے، وہ شیطان کی ڈالی ہوئی حجاب تھے، سختیاں تھیں. وہ پھر جب اندر نور آنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ کو پھر حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے دل کی دھلائی اور صفائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے تعلق، اس کے لیے تابع داری، اس کے لیے تقویٰ، اس کے لیے تربیت اور اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. صفائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تعلق، اس کے لیے تابع داری، اس کے لیے تقویٰ، اس کے لیے تربیت اور اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. یہ فرق ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. اسی لیے دیکھیں صحابی، دیکھیں کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر، اپنا مرشد، اپنا مربی مانتا تھا. پھر وہ اپنا سفر جو ہے کیا سفر شروع کرتا تھا. یعنی پہلا قدم، یعنی وہ کلمہ جب پڑھتے تھے، ہماری طرح کلمہ پڑھ کے وہ بے خبر نہیں رہتے تھے کہ میں کلمہ پڑھ لیا بس اب میرا کام ختم ہو گیا، میرا کلمہ پڑھ لیا مجھے جنت کی گارنٹی مل گئی. دیکھیں وہ کلمہ پڑھ کے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے بن جاتے تھے. ہم تو کلمہ پڑھ کے دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں نا، وہ جب کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، تو ان کا مجاہدہ شروع ہو جاتا تھا صحابہ اکرام کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قلبی کلمہ پڑھتے تھے، وہ ایمانی کلمہ پڑھتے تھے، وہ نورانی کلمہ پڑھتے تھے. ہم پڑھتے ہیں، ہم بے حبری کا کلمہ، ہم رسمی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم صرف ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو خود ہی گواہ بنا رہا ہوتا ہے، میں پڑھ لینا بس میں کہا تھا تو میں خود ہی، ہم اپنی مرضی کا کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ اپنی مرضی کا نہیں، وہ اپنی مرضی باہر لا کے باہر چھوڑ کے آتے تھے. وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے نا، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، کافر سے پھر مومن بننے کے لیے آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر اپنا گواہ بناتے تھے کہ یعنی کہ میری زندگی کے مربی، میرے معلم، میرے سربراہ، میرے سرپرست پھر رسول اللہ آپ ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم دکھ کی بات یہ ہے، ہم یعنی کہ نمازی، حاجی، قاری، ہم یہ فکریں کرتے ہیں. ہم جو اصل فکر کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ میں نفس کشی
والا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں نا در کی پیروی کرنے والا میں متقی بن جاؤں، اس کی ہم فکر نہیں کرتے. لیکن جو اگلے کام ہیں، اگلے جو کلاسیں ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، اس کی فکر کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں ہماری جو یعنی کہ ہمارا جو سفر اور منزل اور مرتبہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کے مسلمان ہیں. ہم نے اپنی خوشی کا اسلام لیا ہوا ہے. جتنا میں کر سکتی ہوں ماڑا موٹا یا جتنا مجھے پسند ہے میں نے اتنا کرنا ہے. ہم نے اپنی مرضی اور اپنی خوشی کا کیا ہوا ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھے آتے تھے، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ رسول اللہ یا رسول اللہ آپ بتائیے، رأیتا، آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی خوشی کیا ہے، آپ کی کیا رضا ہے؟ جو آپ کی رضا ہے یا رسول اللہ میں اس کا تابع ہوں. یہ ہوتا ہے جب کوئی مرشد ہو نا، جب کوئی کہتے ہیں نا مربی ہو، تو بندے کو درجے ملتے ہیں، ورنہ تو بندہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہتا ہے، اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی کہ اگر آپ ایمان بنانا چاہتے ہیں نا، کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہو، میرے پاس اسلام کا گھر ہو، میرے پاس تقویٰ کا ذات راہ ہو، میں صراط المستقیم پر چلوں، یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا سب چیزیں. اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے نا، حاجی نمازی غنی اور صحیح بننے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ سے اپنا تعلق بنانا ہے. جتنا ہمارا رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا نا، یہ باقی چیزیں اپنے آپ آتی جائیں گی، اپنے آپ آتی جائیں گی. جتنے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہوگا، ہماری تابع داری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہم تزکیہ لیں گے، تلاوت لیں گے، تقویٰ لیں گے، تربیت لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں، ثنا میں، وفا میں، فنا میں، اتباع میں، رضا میں آ جائیں گے نا. جتنا یہ ہے رسول اللہ سے تعلق، جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اور نسبت، اس کو نسبت کہتے ہیں، ہماری بنتی جائے گی. جب جتنی نسبت مضبوط ہوگی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی ہی ہماری روح اتنی توانا ہوگی، اتنا ہی ہمارے پاس تقویٰ کا زاد راہ ہوگا، اتنا ہی صراط المستقیم پر ہم استقامت سے چلیں گے، اتنا ہی ہم اللہ کو راضی رضی اللہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں گے. آپ کو سمجھ آئیے گہری راز کی بات؟ ہم نماز کی فکر کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور ان کے در سے تقویٰ اور طہارت اور تزکیہ اور ان کے در کی فقیری، اسیری اور حضوری کی فکر نہیں کرتے. جو اصل کرنے کا کام تھا وہ تو یہ تھا. آپ کو سمجھ آیا؟ یہ ہے شیطان کا مکر جو اس نے ہمارے ساتھ کھیلا ہوا ہے. وہ کہتا ہے در مصطفیٰ کی حضوری کو چھوڑ، وہ کہتا ہے در مصطفیٰ کی حضوری کو چھوڑ، فقیری کو چھوڑ، اسیری کو چھوڑ، کیا بس نماز پڑھ لے. میں آپ کو بتاؤں اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کے قدموں کی بھی پیروی نہ کرو. پیروی کس کی کرو؟ فتبعونی، میرے محبوب کی، رسول اللہ کی پیروی کرو. لیکن شیطان ہمیں اسی سے تو ہٹاتا ہے. وہ کہتا ہے رسول اللہ کی پیروی نہ کرو. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اس رسول کی اطاعت بھی کرو، اس رسول کی پیروی بھی کرو. رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت بھی کرو، میرے در کی فقیری، میرے در کی اسیری، میرے در کی حضوری. اللہ نے سمجھایا قرآن پاک میں اسوہ حسنہ مصطفیٰ پر چلو. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ چھاڑ سارا رستہ، کوئی ضرورت نہیں تجھے نسبت مصطفیٰ کی، ڈائریکٹ آؤ، ڈائریکٹ تیرا اور اللہ کا معاملہ. یہ جو آج کل ایک طبقہ بھی ہے نا جو کہتا ہے وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ نے کہا ہے نحن اقرب، اللہ نے کہا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو جب اللہ اتنا نزدیک ہے تو تجھے وسیلے کی، ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ شیطان کے چیلے ہیں. اللہ سوچے آپ ذرا، یہ شیطان کے کارندے ہیں
جو روپ بدل کے، جو بھیس بدل کے، راہبر کا بھیس، لیکن اندر کون ہے؟ رہزن، راہبر کی شکل میں رہزن بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آج کل کے دور میں راہبر کی صورت میں رہزن جو آپ کا ایمان چرا لیتے ہیں۔ اور آپ سوچو اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، امال ڈیرو ڈیر ہے، اللہ نے آپ کا جو امال نامے کا بستہ ہوگا نا، بیگ، اللہ نے کھولنا بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو کوئی شکل بھی ہوتی، کوئی امال نامہ آگے بندہ دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہنا ہے کہ تیرے پاس لا الہ الا اللہ والے امال تو ہیں، تو یہ کیے کیوں تھے؟ تجھے کیسے پتا کہ یہ امال میں قبول کروں گا؟ کہاں ہے سفارش، ضمانت؟ محمد رسول اللہ کی ضمانت کہاں ہے؟ آپ کو گہری بات سمجھ آئیے؟ اگر تیرا ضامن میرا محبوب ہی نہیں ہے، تیرا سفارشی رسول اللہ ہی نہیں ہے، اگر تیری ادا، تیری وفا، تیری ثنا، تیری رضا، تیری اتباع کے پیچھے محمد رسول اللہ نہیں ہے نا، تو تیرے اعمال میری نظر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ایمان لوٹ رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم لیکن ہم لوگ اتنے بس ہیں کہ نہیں جی، اللہ کا نام لے رہا ہے، وہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، وہ بھی اللہ کا نام، اتنے ہم معصوم ہیں، میں تو حیران ہوں، دنیا کے اتنے چلاک تیز، اور دین کے معاملے میں بس سیدھے سادے۔ بس کوئی نہیں، بس سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، سارے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، کہیں سے بھی سیکھ لو۔ اسی لیے تو آج تک ہمارا یہ حال ہے، اقرا کے چھوڑا ہوا قرآن کو، اقیم الصلاۃ کا پتہ کوئی نہیں، تقویٰ کے زادرہ کا پتہ کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں بس پڑھ لیا، بس سن لیا، بات ختم۔ سفر جو شروع کرنا تھا بندگی کا، وہ کیا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آج کل جو عام جو راہبر ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ اندر سے راہزن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی ایسے بندے کا مل جانا جو حقیقی راہبر ہو، مرشد ہو، تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی حقیقی راہبر، روحانی، ایمانی، نورانی، قلبی، قرآنی، دائمی، اخروی راہبر مل جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، مرشد اور راہبر صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتے، مرشد کا کام ہی یہ ہوتا ہے اس دنیا سے آپ کو، یعنی کہ اس دنیا سے، یہ دنیا ان کی نظر میں ایک گندگی، ایک کہتے ہیں نا ہوتی ہے، تو وہ غلاظت سے آپ کو نکال کے اللہ کی بارگاہ میں طہارت اور خشیت اور اللہ کی اطاعت اور محبت اور قربت سے تک پہنچا کے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو درجات، کوئی نہ کوئی درجہ آپ کو دلاتے ہیں، یعنی کہ مسلم، متقین، مومن، صالحین، اس طرح پھر درجے دلاتے ہیں۔ مرشد اس کو کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں، اس نے اپنے اصل میں اپنا گواہ رسول اللہ کو بنایا، اپنی نفس کشی اور اپنی بندگی کا راستہ لیا، اور پھر وہ باقی چیزوں کی طرف آیا۔ یعنی پہلے اس نے صحبت مصطفیٰ، صحابی، وہ صحابی ہوا، صحبت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت، توجہ اور آپ کی نگاہ میں آ جاتا ہے، وہ صحابی ہو جاتا ہے نا۔ تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، ہم روحانی، اگر آپ سمجھیں ان باتوں کو، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی، ایمانی، نورانی، مدنی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم امتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ بھی خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں کہتے ہیں نا فیس ٹو فیس، جنہیں آمنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی جنہیں صحبت اور تربیت حاصل تھی، وہ صحابی ہو گئے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی، روحانی، نگانی، نورانی توجہ حاصل ہے، تو ہم امتی ہو گئے۔ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کیا ہم نے؟ امتی ہم ایسے ہی نہیں ہو گئے کہ کلمہ پڑھ کے تو بھول گئے، تو بھائی ہم تو امتی ہیں نا، کلمہ قرآن پڑھ کے چھوڑ دیا، ہم تو امتی ہیں نا۔ تو اور اسی طرح پھر حج کر رہے اور کہا کہ میں تو اب پکا جنتی ہوں نا۔ نہیں، امتی بننے کا بھی دیکھیں ایک کرائٹیریا ہے۔ امتی بننے کے لیے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں نا، اپنی گواہی اور نفس کشی، اور پھر اس راستے کا راہی، پھر متقی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے تزکیہ، تقویٰ اور طہارت کی تربیت ہم نے لینی ہے، پھر ہم امتی بنیں گے۔ امتی
حالی ہم کہتے ہیں نا نام سے نہیں بنیں گے کہ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم انہی کے امتی ہیں۔ کیا آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ میری امت کیا 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو وہ جو 72 ہوں گے نا، 72 کے 72 فرقے، وہ جو زبانی کلامی حالی زبانی بنے ہوئے تھے یا فسادی امتی بنے ہوئے تھے، فساد کر رہے تھے یا فرقہ بازی کر رہے تھے اور اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے تھے نا، تو فرمایا کہ وہ میری امت سے نہیں ہوں گے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے بتا دیا ہوا ہے وہ میری امت سے نہیں ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کر لیں ہم تو امت میں ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ایک، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائٹیریا دیا ہے جو کسی کو دھوکہ دے، آپ نے فرمایا میری امت سے نہیں ہے، اور ہم نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ دھوکہ تو عام بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولے، گالی دے، جو بددیانتی کرے، وعدہ خلافی کرے، وہ پکا منافق ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم پیدائشی مومن ہیں کیونکہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے نا، ہم مومن ہیں۔ آپ نے دیکھی یہ بات، آپ نے غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حاجی نمازی کی بات ہی نہیں کی۔ آپ جس طرح ہم سوچتے ہیں بھئی نمازیں پوری جنتی، بڑا نمازی بندہ ہے، حج کی بہت کیتے ہوئے نے، قرآن بڑی دفعہ حافظ قاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائٹیریا بنایا ہی نہیں جنت کا۔ جنت کی اگر کوئی ہمارے پاس کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا تو وہ کس پہ دے گا؟ ادائر مصطفیٰ پہ، وفائے مصطفیٰ پہ، ثنائے مصطفیٰ پہ، فنائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، یہ جنت لے کر جائے گی اگر نسبت مصطفیٰ والے ہم ہیں۔ حاجی نمازی تو میں آپ کو بتاؤں یہ بعد کی بات ہے، پہلے اللہ یہ دیکھے گا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لا الہ الا اللہ کے بعد یہ تم نے اعمال کیے وہ محمد رسول اللہ کا اس میں رنگ ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے تو نے اعمال کو حسین بنایا کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں جو حسین اعمال ہیں، جو حسنہ والے اعمال ہیں نا، جو نیکی والے اعمال ہیں، وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے ملتے ہیں۔ آپ خود سے کوئی بھی عمل آپ حسنہ تک پہنچا سکتے ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی عمل خود سے کر سکتے ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ نیکی ہے، مجھے کیا پتا یہ نیکی ہے کہ نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مہر نہ لگ جائے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن نہ بن جائیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی کہ پیر و مرشد نہ بن جائیں، ہمارا کوئی عمل نیکی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اب دیکھیں نا، جیسے صدقہ چیریٹی کا کام تو گورے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا چیریٹی کا کام انہیں جنت میں لے کوئی اجر نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کے ضامن رسول اللہ نہیں ہے، اس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے۔ ہم بھی جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، ہم اپنے طور پہ نہیں کر رہے، ہم نسبت مصطفیٰ سے کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ایسے نیکی کرو، چھپا کے کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو اور نبی کی اتباع میں کرو تو وہ عمل نیکی بنتا ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کو نیکی کون بناتا ہے؟ کیسے کوئی عمل اجر کے قابل ہو جاتا ہے؟ جب تک اس کے اندر ادائے مصطفیٰ نہ ہو، جب تک اس کے اندر وفائے مصطفیٰ نہ ہو، جب تک اس کے اندر اتباع مصطفیٰ نہ ہو، جب تک اس کے اندر محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ عمل نیکی نہیں ہوتا، وہ صرف عمل ہوتا ہے، اونلی ایکٹ ہوتا ہے، اس کا ریوارڈ نہیں ملتا۔ ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا اگر وہ عمل نسبت مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ والا ہے، تو اس سے پھر آپ کو اجر بھی ملے گا اور اللہ اس کے صدقے آپ کے من کو تزکیہ اور طہارت بھی دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے وہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کی گواہی، اپنی بندگی کی گواہی کا گواہ بنا لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے تو اس نے آ کے کہا، اس نے گھر بیٹھ کے گواہی نہیں دی، اس نے گھر بیٹھ کے نہیں کہا کہ میں نے بڑے عمل کیے ہیں یا رسول اللہ، اس نے آغاز ہی، ابتدا ہی، شروعات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، تعلق اور محبت سے کی۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اگر میں گواہی دوں، آپ کی نسبت سے گواہی دوں، آپ کے گواہ ہونے پہ گواہی دوں، آپ کی عظمت رسالت پر گواہی دوں، آپ کی تربیت، تقوی، طہارت اور تزکیہ میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
ہمیں تو یہ گواہی ہم نے مدت ہو گئی دے دی ہوئی ہے، لیکن مجھے بتائیں اس گواہی سے کوئی ہمیں فرق پڑا ہو؟ جو میں آپ کو بتاؤں، جو یہ گواہی دے دیتا نا محمد رسول اللہ، اس کا پھر دین و دنیا ایمان سب کچھ رسول اللہ ہو جاتے ہیں۔ لا کہہ دیتا ہے وہ سب کو، اپنی خواہشات، جذبات، خیالات کو، اور الا اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لا جب ہم کہتے ہیں نا ہم اس ناسوتی دنیا سے نکلتے ہیں، لیکن ہم نکلتے ہیں نا، ہم تو لا کہہ کے دنیا میں اور بڑھ جاتے ہیں کہ اب جو تھوڑا سا میں اوپر تھا وہ بھی اندر چلا جاؤں، کیونکہ میں لا تو کہہ دیا نا، بلکہ میں تو سوا لاکھ دفعہ کہا ہوا لا الہ الا اللہ لیکن ہونا کیا چاہیے تھا، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا یہ پہلا قدم ہے، ناسوت سے نکل، یہ جو ناسوتی دنیا ہے نا، یہ جو ناسوتی دنیا، یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو ناسوتی دنیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں۔ یہاں پر زینتیں ہوتی ہیں، کیا زوج، بیٹے، سونا چاندی، گھوڑا گاڑی اور پراپرٹی، یہ جو ساری زینتیں ہیں، لا کا مطلب ہے ان سے نکلو، ان سے نکلو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ناسوتی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ، یہ ملاکوتی ذکر ہے، یہ آپ کو عالم ملاکوت میں لے جاتا ہے، جو فرشتوں کا عالم ہے۔ آپ کہتے ہو میرا الہ میری خواہشات نہیں ہے، میں کنٹرول نہیں ہوتا اپنی جذبات سے، اپنی خواہشات سے، میں کنٹرول کس سے ہوتا ہوں؟ الہ سے، میرا الہ ایک ہے۔ الہ پھر ملاکوتی ذکر ہے، اور اللہ یہ کون سا ذکر ہے؟ جباروتی، یہ آپ کو عالم جباروت میں لے جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ صرف الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ جباروتی ذکر ہے، اس سے آپ کو تیسرے درجے کا مل جاتا ہے، تیسرا درجہ، یعنی کیا؟ مسلم سے متقی، متقی سے مومن۔ جب آپ الا اللہ پہ پہنچتے ہو نا، الا اللہ پہ جب آپ پہنچتے ہو تو یہ جباروتی ذکر ہے، عالم جباروت کا، تیسرے درجے کا، یعنی مومنین کا۔ یہاں سے پھر آپ مومن بن جاتے ہو جب آپ الا اللہ والے بن جاتے ہو، جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، لا کہ آپ جب جاتے ہو تو آپ للہ جاتے ہو، بیٹھتے ہو باللہ بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو مع اللہ اٹھتے ہو، حال توکل علی اللہ، نظر رضی اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ الا اللہ یہ جباروتی ذکر ہے۔ اور پھر جب آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تو یہ جو ہے یہ لاہوتی ذکر ہے، یہ بندے کو چوتھے درجے پر لے جاتا ہے، لاہوت میں، عالم لاہوت میں لے جاتا ہے۔ اس کے آگے پھر جو عالم ہے وہاں اللہ کا پھر نور ہی نور ہے۔ عالم لاہوت پہ جب آپ پہنچ جاتے ہو تو وہاں سے پھر محمد رسول اللہ کا جو نور ہے وہ پھر ہمیں بندگی، طہارت، تقوی، تزکیہ اور اللہ کی محبت اور رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، ہم نے کلمے کو اس طرح سے لیا؟ ہم نے تو صرف زبانی، یہی تو دکھ ہوتا ہے ہر دفعہ۔ دیکھیں میں آپ کو کہتی ہوں کہ صحابہ کرام جو پڑھتا تھا نا، ایک دفعہ کہہ دیتا تھا، وہ پھر اس کلمے کا راہی ہو جاتا تھا، وہ پھر اس کلمے کی پیروی والا ہو جاتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم تو زبانی کلمہ پڑھ کے تو ہم اس سے بالکل کہتے ہیں نا کلمے سے بے خبر، ہم تو کلمے سے بے خبر ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی دنیا کی اور شیطان کے اثر میں اور اکڑ میں رہتے ہیں۔ تو ہم تو کلمے کو نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ ہم نے کلمے کے درجے طے کیے ہیں، نہ ہم نے کلمے کی جو مراد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلمے کی مراد کیا ہے؟ کلمے کی مراد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ کلمے کی مراد ہے محمد رسول اللہ۔ جس کو کلمے کی مراد اور منزل مل جاتی ہے نا، پھر وہ در مصطفیٰ کا بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے، اسیر بن جاتا ہے، اور اس بارگاہ کی حضوری میں آ جاتا ہے، وہ محمد رسول اللہ والا بن جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، یہ وہ کلمہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھے جا کے کلمہ پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ وہی جو تلوار لے کے آئے تھے، وہی تلوار ان کے قدموں میں رکھ کر تو کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گئے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اسے نہ دنیا کے مال و متاع کی، نہ زینتوں کی، نہ خواہشوں کی، نہ رغبتوں کی، نہ مرتبوں کی، نہ درجوں کی
کوئی بھی پرواہ نہیں رہتی، وہ کلمے کی مراد پہ نظر رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، جتنے بھی دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ، اتنے دکھ، سہیب رضی اللہ عنہ، اتنے دکھ تکلیفیں، ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، خود بھی شہید ہوئے، جتنے بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہر زینت قربان کر دی، ہر خواہش قربان کر دی، مال و متاع لٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہجرت کر کے سارے رشتے توڑ دیے، خاندانی، خونی، دنیاوی سارے رشتے توڑ دیے، لیکن کیا وہ خوش کس بات پہ ہوتے تھے کہ در مصطفیٰ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہے کلمے والے، ہم تو صرف کلمہ گو ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم صرف کلمہ گو ہیں، ہم کلمے والے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں فرق؟ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ جو کلمے والے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا پھر لاہ عمل، دستور حیات، ان کی زندگی کا منشور، ان کی زندگی کا مجاہدہ، ان کی زندگی کا راستہ پھر یہ کلمہ ہوتا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں بھئی پتہ تو چلے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں، میں کہتے ہیں سنتی لوگوں کو، بھئی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے اللہ کیا چاہتا ہے؟ لوگ یہ کہیں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ نے چاہتا نا تو ہوا نا، کوئی کام ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی غلط ہو گیا، کوئی کسی نے دھوکہ دے دیا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی برا ہو گیا، کہتے ہیں بھئی یہ تو اللہ نے چاہتا تو ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے تو پہلے دن سے بتایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور تم ابھی بھی پوچھ رہے ہو کیا اللہ چاہتا، ابھی بھی تم کنفیوز ہو۔ تو ہو سکتا ہے اللہ یہ چاہتا ہو، مجھے اتنا مال و دولت ملا ہے، میں عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہوں، اللہ یہی چاہتا ہے، ابھی بھی آپ کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اوپر یہ ہوا تو وہ ہوا، اللہ چاہتا ہے میں ایسے ہی رہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ہر جگہ لکھا ہوا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ہر جگہ لکھا ہوا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں بھئی اللہ کیا چاہتا؟ یہ دیکھیں نا کتنا بڑی بھول ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک یہی نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہتا۔ اللہ نے سارے قرآن میں کھول کے بھی بتا دیا اور ایک کلمے میں بھی سمجھا دیا، میں کیا چاہتا ہوں کہ تم کیا لا الہ، دنیا میں کوئی الہ نہ بنانا، الا اللہ پہ کھڑے رہنا، اور اگر پیچھے کسی کے جانا ہے نا، کسی کو مرشد ماننا ہے نا، کسی کی پیروی کرنی ہے نا، کسی کو سربراہ سرپرست بنانا ہے نا، یا میری رضا تک جانا ہے تو کیا کرنا، محمد رسول۔ اور ہم پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، یار اللہ یہی چاہتا ہے جو میرے ساتھ ہوا، ابھی بھی نہیں پتا لگ رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لا کہہ دو اپنے جذبات خواہشات کو جو سنت اور شریعت کے خلاف ہیں، ان کو لا کہہ دو، لا کہہ دو زینتوں کو جو سنت اور شریعت کے خلاف ہیں، لا کہہ دو ان مشاغل کو، ان دوستوں کو جو سنت اور شریعت کے خلاف ہیں۔ تم کہاں بیٹھو؟ الا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، انعمتا کے ساتھ بیٹھو، تقوی والوں کے ساتھ بیٹھو، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو، مجاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ غافلوں جاہلوں کو چھوڑو اور صالحین مومنین کے ساتھ بیٹھو اور مل کر محمد رسول اللہ تجاہدو فی سبیل اللہ میں زندگی گزارو۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اب دوسری بات جو ہم سوچتے ہیں کہ زندگی میں یہ تو، میری زندگی میں تو یہ بڑا ہوا، میری زندگی میں تو بیماری آئی، پریشانی آئی، تو یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ ایک تمہارا لاہ عمل ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس راستے پر
میں نے تمہیں آزمانا ہے، میں نے دیکھنا ہے تمہارے اوپر بھوک، خوف، مینٹل سٹریس، خوف آئے گا، جو آئے گا، دل کی کوئی خواہش ہوگی جو حق حلال ہوگی، لیکن میں اس کو پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پہ چلتے ہو کہ نہیں، یا اپنی اس آزمائش اور خواہش میں گر کے تو رستہ حق کا چھوڑ دیتے ہو۔ یہی تو میں نے دیکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں شیطان کیسے ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ ہم چل رہے ہوتے ہیں لا پہ چلنے کی، چڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں نا، شیطان آ جاتا ہے۔ دیکھ تیرے پاس اتنے مال و متاع، زینتیں تیری سجی ہوئی، دیکھو اس کے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ۔ شیطان ہمیں زینتوں میں الجھا دیتا ہے کہ اس کا لا کا سفر شروع ہو ہی نہ۔ اور اگر زینتیں نہیں ہیں تو پھر شیطان نہ آزمائشوں میں ہمیں گرا دیتا ہے۔ دیکھ ابھی تیری تو یہ بات نہیں، بیماری ختم ہوئی تو تیری یہ پریشانی آ گئی، ادھر سے پریشانی کی خبر مل گئی۔ شیطان کہتا ہے اس کا لا کا سفر نہ شروع ہو، یہ کبھی بھی بندگی کا سفر شروع نہ کرے، یہ کبھی بھی شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کی رضا تک پہنچے، رسول کی ادا وفا اتباع کر کے اللہ کی رضا تک نہ پہنچے۔ یہ شیطان رستے میں زینتیں اور آزمائشیں، یہ دونوں پھندے بنا کے، جال بنا کے ڈالتا ہے اور ہمیں صراط المستقیم سے، لا الہ الا اللہ سے ہٹا کے ہمیں گرا دیتا ہے، بلا دیتا ہے۔ ایسا کلمہ جو ہم پڑھ کے بھول گئے ہوئے ہیں، پھر علامہ اقبال نے کیا کہا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی کو دیکھیں علامہ اقبال نے دوسرے شعر میں کہا کہ اگر تم در مصطفیٰ کو تھام کے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے تقوی، طہارت لو، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، ثنا، وفا، رضا، اتباع کا خیال رکھو، تو اس کو بھی علامہ اقبال نے دیکھیں، اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہتے ہیں کہ پھر تو اللہ بھی تمہیں یہ کہے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول اور ولی اللہ تھے، آپ کو پتہ ہے، اور قرآن کے وہ بہت بڑے کہتے ہیں نا مدبر اور مفکر اور صوفی تھے، اپنے حال کے صوفی صفا والے تھے۔ انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ تم در مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ دو جہاں کی نعمتیں اور دولتیں اور عزتیں تم پر نچھاور کر دے گا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ، میں نے خود کو لا کہہ دیا، میں نے اپنی خواہشات، جذبات کو لا کہہ دیا، میں الا اللہ پہ کھڑا ہو گیا، اور اب مجھے نسبت چاہیے، میں نے اب محمد رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت اور غلامی میں زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا؟ یہ کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار دل سے ایسا کلمہ پڑے گا یہ وزنی ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جو اس طرح کا کلمہ ہوگا یہ میرے پورے اعمال نامے پہ حاوی ہو جائے گا، جو میری پوری زندگی، جس نے میری پوری زندگی پر حاوی ہے نا، آج میری پوری زندگی پر یہ کلمہ حاوی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں نے کسی کو پیچھے ہٹایا ہے تو لا کی وجہ سے، کیونکہ اس کے آنے سے غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت میری زندگی میں آ جائے گی۔ میں نے کشتی میں پانی نہیں آنے دینا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے پیچھے پڑا ہے، جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو، جس کا بھی بغض رکھو یا پیچھے ہٹاؤ اللہ کے لیے ہٹاؤ۔ یہ نہ دیکھو یہ میری زینتیں ہیں، یہ میرے رشتے ہیں، یہ میری محبتیں ہیں، یہ میری چاہتے ہیں، لا والا یہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جنگ بدر کا دیکھیں واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھانجا کہتا ہے انہیں، وہ اس طرف سے لڑ رہا تھا کافروں کی طرف سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے لشکر میں تھے، تو ان کا بھانجا کہتا ہے آپ ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے سوچا نہیں میرا ماموں ہے چھوڑ دو،
ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تم آ جاتے نا کبھی میری تلوار کے نیچے، میں کبھی نہ لحاظ کرتا کہ تم میرے بانجے ہو، کوئی خونی رشتہ نہیں۔ جہاں ایمانی رشتے آ جاتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، جہاں نورانی رشتے آ جاتے ہیں نا، جہاں دائمی رشتے آ جاتے ہیں، وہاں کوئی خونی خاندانی رشتے نہیں ہوتے۔ یہی تو لا ہے، لا کی منزل ہی تو سب سے مشکل ہے۔ کیوں میں بار بار آپ کو لا پہ کہتے ہیں نا، کسی کو چڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ لا پہ چڑھ جاؤ۔ ہم تو ابھی تک خاندان، رشتے، لوگ، خواہشیں، میرے دوستے، میرے فلانے، ہم تو ابھی تک ان میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو لا والا ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو کاٹ دیتا ہے جو سنت، شریعت، طریقت اور وہ کہتے ہیں نا محبت مصطفیٰ کے خلاف ہے، وہ میرا کیا ہے؟ جو خدا کا نہیں، جو رحمان کا نہیں ہے، جو قرآن کا نہیں ہے، وہ میرا کیا ہے؟ وہ میرا کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنا خاندان کے کتنے لوگوں کو چھوڑا، کیونکہ وہ سارے کیا تھے؟ مومن نہیں تھے، کافر تھے، تو خاندان کو چھوڑ دیا۔ تو یہی تو لا کی منزل ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو لا سے سفر شروع کرے گا نا، یہ اوکھا پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھیں لا کہہ کے اپنی بھی نفی کرنی ہے کہ میرے اندر جو شریعت کے خلاف خواہشات ہیں، جذبات اٹھتے ہیں شریعت کے خلاف میرے اندر، وہ فلانے نے کیا، اس نے اتنا اچھا پہنا، میں بھی پہنوں، وہ کر رہی ہے میں بھی کروں، شریعت کے خلاف اگر میرے دل میں طریقت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف میرے دل میں جذبات اٹھ رہے ہیں نا، میں بھی گھوموں پھروں، سارے کروں، ادھر جاؤں ادھر ٹائم ضائع شریعت کے خلاف، وہاں بیٹھ کے غیبتیں کروں، یہاں بیٹھ کے باتیں کروں، ادھر کی ادھر لگاؤں، اس کو اس کی بتاؤں، اس کو اس کی بتاؤں، فساد دنگے کروں، اپنی اہمیت بناؤں۔ اگر میرے اندر سنت اور شریعت کے خلاف جذبات آ رہے ہیں نا، تو میں نے اپنی بھی نفس کشی کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے پھر ہم دیکھیں ذکر کی محفلیں بھی کرتے ہیں۔ ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اندر شیطان ابال ڈال رہا ہے نا، فلانے نے تجھے یہ کہا تھا، اس کی بات نہ چھوڑنا، اس نے ایسے کیا تھا، اس کو بدلہ لینا، یہ شیطان اندر ہمارے نقطے کالے ڈال کے ہمیں ابھارتا ہے کہ اس طرف لاگ، اس کی بات نہ چھوڑ، اللہ رسول کی بات چھوڑ، اس کی نہ چھوڑ۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ قرآن سے ہمیں کچھ نہیں یاد، لیکن دوسروں کی ساری باتیں، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، اس نے یہاں بھی مجھے ایسے کہا، وہاں بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں بھی میں نے چھوڑ دیا، وہ پوری ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ یہ ساری نفسانی شیطانی لسٹ ہمیں شیطان بنا کے دیتا ہے، لیکن رحمانی قرآنی لسٹ وہ کہتا ہے بنا ہی نہ، کوئی ضرورت ہی نہیں، کون سی آیت پڑھ لی بس ختم، پڑھ لی ختم، یہ شیطان کہتا ہے، حدیث پڑھ لی بس ختم۔ لیکن یہ اصول شیطان دنیا میں نہیں لے کے آتا کہ اس کی بات تجھے بری لگی، سن لی بس ختم۔ نہیں، شیطان وہاں کہے گا، بات کر کے جائے کہاں، اس سے پہلے پوچھ، اس سے پہلے پتہ کر، اس کو جان، اس کو پوچھ، اس نے کیوں کہا، کب کہا، کیسے کہا، کس سے سنا، کس نے بھڑکایا، کس نے آگ لگائی، کس نے میرا برا کیا۔ وہاں شیطان کہتا ہے پورا تدبر، تفکر، وہاں پورا تفقع کر۔ یہ شیطان کے مکر ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کا دیا ہوا دماغ لگانا چاہیے تھا قرآن کی آیات اور رسول کے فرمان پر، وہاں شیطان ہمیں لگانے نہیں دیتا، اور جہاں اللہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو باتوں کو، دنیا لہو و لعب ہے، وہاں شیطان ہمیں گماتا رہتا۔ اس لیے ہم لا اسی کو تو لا کہنا ہے کہ میں نے شیطان کے مکر، میں نے شیطان کے وسوسے، میں نے شیطان کے ڈالنے حجاب، میں نے شیطان کی شہوتیں، میں نے شیطان کی دکھائی ہوئی لذتیں، میں نے شیطان کی دکھائی ہوئی محبتوں کو لا کہنا ہے۔ اور پھر میرے اندر جو نفسی بیماری ہے، وہ ان کو میں نے دیکھ کے ایک ایک کر کے پہلے ان کا علاج کرنا ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ لا میں نے کتنی جگہوں پہ کہنا ہے آپ کو پتا ہے؟ باہر شیطان کو کہنا ہے، اندر نفس کو کہنا ہے، پھر اپنے آپ کو روکنا ہے۔ حدود اللہ میں نے رہنا ہے، اسلام کی حدود میں رہنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لا کا جو پہلا قدم ہے نا، لا، یہ آسان نہیں ہے، یہی تو سب سے مشکل شیطان بناتا ہے کہ یہ چڑھے ہی نہ، یہ ساری زندگی ادھر ہی ناسوت میں، یہ دنیا کی جو گندگی ہے، لہو و لعب جسے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ وقتی ہے، مال و متاع۔ شیطان کہتا ہے اسی میں فنا ہو جا، اور جو عالم ملکوت ہے، جباروت ہے،
جو عالم لاہوت جس کا کلمہ تو پڑھ رہی ہے اتنے اونچے درجے کا، اور جو جنتوں سے آیا ہوا، شیطان کہتا ہے کبھی بھی یہ منزلیں اور یہ مرتبے تو طے نہ کر، یہ مرتبے تو پا ہی نہ۔ آج آپ سوچیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بتائیں؟ کلمہ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سیکنڈ سے بھی کم لگا، کلمے کے درجے طے کرنے میں یہ 40-50 سال لگے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو سالک، اللہ کے راستے کے سالک، طالب، مرید بن کے، اللہ کے در کے طائر بن کے، سائر بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے فلانا کیا کر رہا ہے تو فلانا کیا کر رہا ہے، اس کو تو لا کہہ دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سب سے بڑا، میں آج کا آپ کو بتاؤں، میں آپ کو روٹ تک لے آئی ہوں، اصل جو بیماری ہے نا ہماری یہ ہے، ہم لا نہیں کہتے، ہم لا نہیں کہتے، جہالت کو، غفلت کو، ظلمت کو، منافقت کو، فساد کو، غیبت کو لا نہیں کہتے۔ اب شیطان کہتا ہے بیٹھ کے مزے لیں، گپ شپ کرو، شیطان کہتا ہے اس میں مزہ ہے۔ شیطان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مزہ اور سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے تو کہا مزہ اس میں ہے، سکون قرآن میں ہے، نور قرآن میں ہے، تقویٰ طہارت قرآن میں ہے۔ لیکن شیطان کیا کہتا؟ شیطان کہتا تیری طاقت خاندان میں ہے، تیری عظمت تیری اولاد میں ہے، تیری عزت تیرے زوج میں ہے، جتنی دنیا ہوگی اتنی تیری شان ہے۔ ایسے شیطان ہمیں دھوکہ دے کے حقیقت کے حجابات، ہمارے دل پر حجابات ڈالتا ہے، پہلے حجابات ڈالتا ہے، پھر دل اندھا ہو جاتا ہے، دل کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور پھر ہم اسی میں ساری زندگی روتے دھوتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ہمارا سفر شروع ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ پہ ہم قدم رکھتے ہی نہیں، ساری زندگی ہم دلدل، یہ ناسوت کی دلدل میں نا، یہ زوج میں، یہ اولاد میں، یہ سونا چاندی میں، یہ گھوڑا گاڑی کی فکر میں، یہ مکانوں دکانوں کی فکروں میں ساری زندگی گھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر پہ آ کے جب موت کا وقت آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اتنی زندگی دی، صحت دی تھی، ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، صلاحیت دی تھی، تو نے ساری شیطان کے پیچھے ضائع کر دی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ کا بھی قہر نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو صرف بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگی والے نہیں ہوتے، جو صرف بڑھاپا ان کے اوپر آتا ہے، بزرگی نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں بڑھاپے کے ساتھ پھر ان کے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں لیکن بزرگ نہیں ہوتے، اندر ان کا دل جو ہے نا، وہ کہتے ہیں دل ساڈا ابھی بھی بڑا، ہم تو بس چلے تو ہم تو ایسے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی بس نہیں چل رہا ہے۔ وہ شیطان نے مہر، وہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی شیطان کے جکڑ اور اثر میں زندگی گزاری ہے۔ اور آخری دم پہ پھر اللہ کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ساری زندگی شیطان کے مکر، جکڑ، اثر اور سحر میں گزار دیتے ہیں، آخری عمر میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ، اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کی یادداشت ہی چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ڈیمنشیا کیوں ہوتا ہے؟ ڈپریشن یہ آخری عمر میں آ کے ایسے لوگوں کو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ صرف بوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس بزرگی نہیں ہوتی۔ بزرگی ہوتی تو نورانی، اندر ایمانی طاقت پر اور پرواز ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ان لوگوں کے اندر مایوسی اور بے بسی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا عجیب عجیب حرکتیں کہتے ہیں نا کرنی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے کیا ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میں آگے کیا جاؤں؟ نماز روزہ میں آپ کو بتاؤں بڑی اونچی باتیں ہیں، ہم تو ابھی کہتے ہیں نا لا کا ہی سفر شروع کر لو۔ اگر آپ سوچو مہلت ختم ہو گئی اور ہم ابھی تک لا کے پیچھے کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں لوں کہ نہ لوں، کروں کہ نہ کروں، فلانا ناراض ہو جائے گا،
اب میں اگر شرعی پردہ کیا، اگر میں نے الا اللہ والی بن گئی، سارے کہیں گے اسے ہوا کیا، یہ تو اچھی بلی تھی، سب کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، گپ شپ کرتی، سوشلائزیشن کرتی، سیریں کرتی، اسے ہوا کیا، یہ تو بس پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا، اس کی تو دنیا ہی جیسے محدود ہو گئی ہے۔ تو لا والا تو ہوتا ہی محدود ہے، میں آپ کو بتاؤں، لا والا تو قید میں آ جاتا، میں اب لا کی قید میں آ گیا ہوں، اب میں نے ادھر ادھر نہیں دوڑنا، اور گاؤں بھینسوں کی طرح میں نے ادھر ادھر نہیں دوڑنا، میں لا کی حدود میں آ گیا۔ اب میں نے اگر جانا ہے تو الا اللہ پہ سیدھا، الا اللہ پہ سیدھا، آپ سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کیا، یہ سودا لے لو، آپ سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی لا کا سودا لے لو، چھوڑ دو زینتیں خواہشیں، چھوڑ کے جانا تو ہے نا، آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ چھوڑ کے جانا تو ہے، جب فرشتے آئیں گے تو روح کے لے کے جائیں گے، جکڑ کے لے کے جائیں گے، ہیں؟ پکڑ کے لے کے جائیں گے، یہ تو قرآن پاک میں ہے، گھسیٹ کے لے کے جائیں گے۔ اور وہ بندہ نہیں جس نے لا کا سفر ہی نہیں شروع کیا، وہ کہے گا ہائے میرا اتنا کچھ، میرا تو یہ، تو میرے تو وہ، یہ سجا، یہ بنا، یہ اتنی مشکل سے بنایا تھا، یہ اتنی مشکل سے ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ تو روتا ہے میں تو جانا نہیں، کیونکہ اس نے سفر کیا نہیں، تو وہ جائے کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آج وقت ہے اپنے آپ کو باعزت بری کر لو، چھوڑ دو اس سے پہلے کہ ہمیں چھڑایا جائے۔ وہ شیخ القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ زندگی ایک مٹی کا پیالہ ہے، تمہاری زندگی ایک مٹی کا پیالہ ہے، تم جتنا بھی سنبھال سنبھال کے مٹی کے پیالے کو رکھو، ایک دن اسے ٹوٹنا۔ اور آپ ایک مثال اور دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ ہاتھ میں ریت پکڑ لے اور دبا کے مٹھی بند کر لے، جتنا وہ دباتا جائے گا اپنی طرف سے بڑا حفاظت کر رہا ہے کہ میں اپنی مٹھی بند ہی رکھوں، ریت گزرے نکلے نہ میرے ہاتھ سے، اتنا ہی آخر میں دیکھے گا تو کچھ ہوگا ہی نہیں، سارا ہاتھ خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح تمہاری زندگی ہے، تم نہیں چاہتے میں چھوڑوں، تم نہیں چاہتے میں نکلوں، لیکن کیا، رفتہ 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 جیسے برف پگھلتی ہے نا، آپ یہ بھی مثال دیتے ہیں تمہاری زندگی کی برف پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، تو تم کیوں نہیں پگھلتے؟ تم پگھل جاؤ نا، اللہ کی طرف چل پڑو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب کچھ جا تو رہا ہے، تم بھی چلو، عزت رہ جائے گی۔ لا کا سفر شروع کر دو، اپنی زینتیں چھوڑ دو، جو اللہ کی آیتیں ہیں نا ان کو لے لو۔ اگر ہم اللہ کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی کہتے ہیں نا احادیث اور تربیت لے کر جائیں گے نا، تو پھر ہماری عزت ہوگی، پھر ہوگا کہ ہم نے لا کا قدم اٹھا لیا تھا، نفس کو چھوڑ دیا تھا، اور ہم اللہ اور اس کا رسول، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں رسول اللہ، اور صراط المستقیم پر ہر قدم، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول، اس طرح زندگی گزارو۔ یہ نہ پرواہ کرو کہ کوئی کیا کہے گا، مجھے وہ باتیں سنائے گی، وہ کہے گی لو جی اپنے آپ کو تو بڑی اللہ والی سمجھتی ہے، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، کہتی ہے قرآن اور حدیث سے میں نے باہر نہیں جانا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ جو مرضی کوئی کہتا رہے، آپ اپنی نظر کبھی بھی، میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی اپنی نظر اگر ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا در ہے، تو اپنے قدم کو صراط المستقیم پر رکھیں اور اپنی سوچ رضی اللہ پہ رکھیں، میں اپنے رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ پہ زندگی گزار کر اپنے رب کو، یہ لا ہے، اس کو لا کہتے ہیں، سب کی برداشت کرنا اور اپنا رستہ نہ چھوڑنا۔ لا الہ، میرا اس دنیا میں کوئی الہ نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی جذبے نہیں، کوئی مجھے کہتے ہیں نا مرتبے نہیں چاہیے، میں لا الہ، میں نے لا کہہ دیا اپنے آپ کو، خود کو لا کہہ دیا، اور میں الا اللہ پہ چلا گیا۔ میں الا اللہ پہ جب چلا گیا، اب میں جو کچھ بھی کروں گا للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، رضی اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر میں جب یہاں پہنچ جاؤں گا نا، رضی اللہ پہ پہنچ جاؤں گا، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ مجھے، یہ معراج ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ مومن کی معراج ہوتی ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ پہ پہنچ جاتا ہے نا، عالم لاہوت میں، جب وہ خوب میں پہنچ جاتا ہے، خوب تک،
لا الہ الا اللہ ہو، جب آپ ہو کی منزل پہ پہنچتے ہیں نا تو یہ عالم لاہوت ہوتا ہے۔ عالم لاہوت میں پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے جب بندے کی ملاقات ہوتی ہے نا، پھر اللہ اس کو واپس بھیجتا ہے، واپس بھیجتا ہے۔ جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد، دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ راز کی بات، ہم نے تو کلمہ اس طرح کا پڑھا ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کلمے سے میں نے درجے اور منزلیں اور اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا قربت اور نور کی زیارت کے بعد میں واپس آیا۔ اللہ واپس بھیجتا ہے، اب جاؤ، اب جا کے زندگی کیسے گزارو، محمد رسول اللہ۔ اب تمہاری زندگی تمہاری نہ ہو، تمہارا ہر قدم امتی، محمدی، مدنی، نوری، در مصطفیٰ کی فقیری، حضوری والا ہو۔ اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہمیں اس طرح سے جنت میں لے کر جائے گا۔ اور میری دعا ہے کہ آپ ایسا کلمہ، ایسے کلمے کی نیت کر لو، نیت کر لو، ارادہ کر لو، من دا کلمہ پڑھ لو، من کو کلمے والے کے ساتھ جوڑ لو، تاکہ ہماری یہ گواہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا دل، جان اور یقین کے ساتھ، مجاہدے اور منزلیں طے کرتے ہوئے جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ ستون وجد میں آ جاتا ہے، وہ ستون وجد میں آ جاتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کر بھی رہا ہے۔ اتنا اس ستون کو پیار آتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، یا اللہ دیکھ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، یہ تیرا وعدہ، تیرے لیے مجاہدہ، تیرا راستہ، تجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ یہ ہے ان چیزوں کی حقیقتیں، دیکھیں ہم نے زبانی بنائی ہوئی ہیں، یہ عملی ہے ساری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عملی راستہ لینے والا اور مجاہدہ کرنے والا اور اپنے رب سے اپنا رابطہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا منگتا، اس کلمے کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔